پہلے ناجائز طریقوں سے آئین معطل ہوتا تھا، آئین کسی ایک فرد واحد کی رائے کے تابع ہوتا تھا۔ میں حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے بھائیوں سے کہہ سکتا ہوں کہ 18ویں ترمیم آپ کے وقت میں ہوئی تھی، صوبوں کو اختیارات آپ کے وقت میں دیے گئے، کس طرح آپ اس مہم جوئی میں شریک ہوتے ہیں کہ رفتہ رفتہ دوبارہ 18ویں ترمیم غیر مؤثر کی جا رہی ہے؟ کچھ تو اپنے ملک کے لیے سوچیں، اس جمہوریت کی بات تو کریں۔ ہمارے ملک میں ہم نے ادارے بنائے ہیں، ہم نے اس ملک کا آئین بنایا ہے کہ اپنے سر کے اوپر کفن کو ٹیڑھا کر کے رکھو تاکہ دشمن کو یہ گمان نہ ہو کہ میں غرور عشق کا بانک پن گنوا چکا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان آج قومی اسمبلی میں آپ دیدہ ہوگے، ایسی تقریر کی غصے میں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان شیخ ادریس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ جو سلوک برتا گیا وہ میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ میں آج جس ماحول میں گفتگو کر رہا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں خون کے جھیل میں کھڑا ہوں اور آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ مسئلہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے۔ ہمارے شیخ مولانا محمد ادریس وہ شہید ہو گئے، وہ ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبر رہ چکے تھے، ان کے سسر قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے تھے، مولانا حسن جان شہید، مولانا معراج الدین اس پارلیمنٹ کے رکن رہے، شہید ہو چکے ہیں، مولانا نور محمد صاحب وانا کے وہ اس پارلیمنٹ کے رکن رہے ہیں اور وہ شہید ہو چکے ہیں۔ باقی جو ہمارے اکابر علماء ہیں، جو میرے لیے میرے استاد کا مقام رکھتے ہیں، وہ دہشت گردی کے بھیڑ چڑھ چکے ہیں۔ ہم نے یہاں پر بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں۔ مولانا ادریس کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، روزمرہ کی بات کر رہا ہوں، روزمرہ کی بات۔ ہر روز پورے سال کے تمام تعلیمی دور میں وہ ہر روز سامنے 2800 طلباء کو پڑھا رہا ہوتا ہے بیک وقت، ایک مدرسے میں 1300، دوسرے مدرسے میں 1500۔ یہ ہمارے اثاثے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو شہادت کے لباس میں دفن کیا گیا۔ تو مجھے یہ شعر یاد آیا، فیض کا شعر ہے کہ اپنے سر کے اوپر کفن کو ٹیڑھا کر کے رکھو تاکہ دشمن کو یہ گمان نہ ہو کہ میں غرور عشق کا بانک پن گنوا چکا ہوں۔ وہ زندہ ہے، تمام شہداء زندہ ہیں۔ میرے اداروں کے نوجوان اگر جا رہے ہیں، وہ اپنا خون اپنی مٹی کو حوالے کر رہے ہیں، اپنی جانیں مٹی کے حوالے کر رہے ہیں، تو ہماری پالیسیاں کدھر ہیں؟ امن و امان نہ ہو، کاروبار کہاں ہوگا؟ اور جمعیت علماء اسلام ہو، تمام مکاتب فکر کی سیاسی جماعتیں ہوں، تمام مکاتب فکر کی مدارس ہوں، مدرسین ہوں، علماء ہوں، طلباء ہوں، طول و عرض میں یہ سب لوگ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کس چیز کی سزا ان کو دی جا رہی ہے کہ آئے روز ہم جنازے اٹھا رہے ہیں؟ باجوڑ میں ہم نے ایک جلسے کے اندر 80 جنازے اٹھائے۔ وانا وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں ہمارے ضلعی صدور، ضلعی امیر وہ تمام شہید کر دیے گئے ہیں، اور بعض اب بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ایک فعال زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ اس دوران انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہم نے دفاع کیا۔ جو قابل تحسین بات ہے وہ نہ پہلے ہم نے چھپائی ہے نہ آج چھپاتے ہیں کہ پاکستان نے بہتر دفاعی کارکردگی دکھائی۔ لیکن ذرا آگے تو بڑھیے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے جو پہلا بیان جاری کیا وہ یہ تھا کہ یہ انڈیا پاکستان کا باہمی معاملہ ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ان کی رپورٹس یہ تھی کہ انڈیا بہت طاقتور ہے اور اگر پاکستان کو وہ لپیٹ لے تو امریکہ اور مغرب کا کچھ نہیں جا رہا۔ وہ ہندوستان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کر رہا تھا اور پاکستان کے بارے میں کہا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑنے دو۔ پھر نریندر مودی کی درخواست پر امریکہ نے مداخلت کی، پھر جنگ بند ہوئی، پھر کہا میں نے انڈیا پاکستان کی جنگ بند کرائی ہے۔ کس کی درخواست پہ کی ہے، کیوں کی ہے، ان ساری چیزوں کا ادراک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور پھر ہم نے کہا کہ ٹرمپ صاحب کو امن نوبل انعام ملنا چاہیے۔ ایک طرف ایران بہتر کارڈ کھیل رہا ہے، اس وقت آبنائے ہرمز بند ہے، لیکن کسی ملک کے
पेट्रोलियम नरखों पे कोई फर्क असर नहीं पड़ रहा। सिर्फ पाकिस्तान क्यों वो मुल्क है कि जहां महंगाई उरूज पे चली गई। नो क्रॉस टॉक। सिर्फ पाकिस्तान है कि जहां महंगाई का तूफान आया, कहां है हमारे माशी माहिर, कहां है मुल्क की मईशत को मैनेज करने वाले लोग। न इंडिया मुतासर हुआ, हालांकि जहाज तो उनके भी रुके हुए, खुद ईरान मुतासर नहीं हुआ, अफगानिस्तान तक मुतासर नहीं हुए, और हमने यहाँ पर क़यामत बर्पा कर दी अवाम के ऊपर। जिस तरह के पहाड़ हमने उनके ऊपर गिराए हैं, अब हम किससे रोएं। मैंने तो यहाँ पर खड़े होकर गालिबन आप ही की मौजूदगी में ये तजवीज़ दी थी कि पार्लियामेंट का एक इन कैमरा इजलास बुलाया जाए, और इससे पहले बुलाए जा चुके हैं। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस जमाने में बुलाए गए हैं, उससे आगे पीछे बुलाए गए हैं। अगर ये पार्लियामेंट वाकई अवाम का नुमाइंदा है तो हुकूमत इस तजवीज़ से फरार क्यों इख्तियार कर रही है? क्यों हम सर जोड़कर आपस में नहीं बैठ रहे? क्यों हमें हालात से आगाह नहीं किया जा रहा? क्या हम इस आज़ाद मुल्क में आज़ादी से बात नहीं कर सकते? आज पूरी दुनिया में हुक्मरान मियाँ नवाज शरीफ साहब को नहीं समझा जा रहा, मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं सही, लेकिन इस काम के लिए हैं कि जैसे आज पता नहीं 100 कानून साजियाँ बैक वक्त हो गई। जब चाहें आप कानून साजियाँ कराएँ, जब चाहें आप 26वीं आईनी तरमीम ले आएँ, जब चाहें आप 27वीं तरमीम लाएँ, और फिर जब चाहें आप 28वीं तरमीम लाने की बातें करें। ये मजाक बना दिया गया है इस आइन को। हमने तो इस आइन से वफादारी का हल्फ उठाया है, लेकिन पहले नाजायज तरीकों से आइन मुअत्तल होता था, आइन किसी एक फर्द वाहिद की राय के ताबे होता था। मैं हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए पीपल्स पार्टी के भाइयों से कह सकता हूं कि 18वीं तरमीम आपके वक्त में हुई थी, सूबों को इख्तियारात आपके वक्त में दिए गए। किस तरह आप इस मुहिम जोई में शरीक होते हैं कि रफ्ता रफ्ता दोबारा 18वीं तरमीम गैर मुअस्सर की जा रही है? कुछ तो अपने मुल्क के लिए सोचें, उस जमहूरियत की बात तो करें। हमारे मुल्क में हमने इदारे बनाए हैं, हमने इस मुल्क का आइन बनाया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, 2/3 अक्सरियत उनके पास थी, लेकिन छोटे सूबों को पूरे एतमाद में लेकर उसने आइन बनाया। और मुझे उनका वो बयान आज भी याद है कि हमने आइन बनाया है और हम ही इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आज मेरा आइन गैर महफूज है। नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों ले लिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आपने आइन के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी किस तरह खुद 18वीं तरमीम करवा कर आज उसको ख़त्म कर सकती है।